اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درس قرآن کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، جس میں 27 سورۃ النمل کے بعد سلسلہ کچھ ڈراپ ہوا تھا، دوبارہ آغاز کرتے ہیں 28 سورۃ القصص سے۔ سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو اس کے کاہنوں نے بتایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اس سال ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور بچیوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب قرآن میں یہی واقعہ آتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوئی کہ وہ ان کاہنوں کے سوچنے کے مطابق ہی ان کو دکھلا دے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کی تباہی کے موجب بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب انہیں اندیشہ ہو کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا حال پوشیدہ نہ رہ سکے گا تو ان کو دریا میں ڈال دیں اور بالکل نہ ڈریں، کیونکہ اللہ پاک ان کو واپس پہنچا دے گا اور ان کو اپنا رسول بنائے گا۔ پھر والدہ موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالیں اور اس صندوق کو دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے۔ آخر فرعون کے گھر والوں نے وہ صندوق دریا سے باہر نکال لیا اور محل میں لے آئے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ بچہ بڑا پیارا ہے، اسے قتل نہ کریں، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ کوئی دودھ پلانے والی تلاش کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنی دائیاں آئیں، ان میں سے انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا، تو ان کی بہن جو کہ صندوق کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچی تھی، محل کی عورتوں سے کہنے لگی، کیا میں کسی مناسب عورت کو لاؤں جس کا دودھ وہ پی سکیں؟ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی والدہ کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو اور غم باقی نہ رہے۔ پھر جب وہ جوان ہوئے اور زور آور ہوئے تو انہوں نے ایک قبطی کو گھونسا مارا جو ایک مظلوم اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ وہ قبطی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو شریر معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس قبطی کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسرائیلی سمجھا کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چیخ اٹھا کہ کیا کل کی طرح آج بھی کسی کو مارنے کا ارادہ ہے؟ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے سرداروں نے تمہیں قتل کا ارادہ کیا ہے، تمہارے قتل کا سامان کیا ہے، اس لیے یہاں سے نکل جائیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اللہ سے وہ حفاظت چاہتے رہے۔ آخر آپ مدین پہنچے
اور شہر کے کنارے ایک کنویں پر پہنچے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان سے ہٹ کر 2 عورتیں دیکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تب ہم حوض میں بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ گویا ہم پانی بھی نہیں کھینچ سکتے، اور یہ کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں جو یہاں نہیں آ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں میں سے ایک عورت شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد نے تم کو بلایا ہے کہ تم کو اس پانی پلانے کی اجرت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اپنا سارا ماجرا سنایا، اور وہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ نے تم کو ظالم قوم سے نجات دی ہے۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اس نووارد مسافر کو آپ ملازم رکھ لیں کہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور جانوروں وغیرہ کے چرانے میں دقت ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور مہر کے طور پر 8 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی، اور 10 سال تک چراؤ تو بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر لی تو اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوہ طور سامنے تھا، وہاں روشنی دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ شاید آگ ہے، لیکن اس مبارک مقام سے ایک آواز آئی جو اللہ کی آواز تھی کہ میں رب العالمین ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہی نبوت سے سرفراز ہوئے۔ عصا اور بد ید بیضا وغیرہ جو معجزات ان کو ملے۔ پھر آپ فرعون کی طرف راہ ہدایت دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو چاہا، وہ بھی نبوت سے سرفراز ہوئے۔ پھر وہ فرعون کے پاس پہنچے اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے بحث کی، مذاق اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر، ظلم و فساد اور انکار پر وہ ڈٹا رہا، تو پھر اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کا برا حال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی اور پہلے کے منکرین تباہ کر دیے گئے تھے۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس زمانے میں کہاں تھے جس زمانے میں یہ تمام واقعات بیان ہوئے، اور آپ کو ہم نے مکہ میں بھیجا جبکہ آپ سے پہلے ایک مدت سے وہاں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، اور لوگوں کے پاس رسولوں کا بیچنا دراصل اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ لوگ تو اس طرح انکار کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ لے آؤ تم قرآن اور توریت سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب اگر تم سچے ہو، اور اگر یہ آپ کا فرمانا قبول نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے بندے ہیں اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن مسلسل نازل ہوا تاکہ لوگ غور کرتے اور سمجھتے جائیں، اور ان حضرات کو دگنا ثواب ملے گا
جو توریت اور انجیل پر بھی عمل کرتے تھے، اور قرآن نازل ہوا تو اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والوں کو امن اور ہر طرح کا آرام ملا، لیکن ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو اپنی خوشحالی پر اتراتی تھیں، گھمنڈ کرتی تھیں۔ آج وہ سب کھنڈر ہیں اور ان میں رہنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کبھی کسی شہر کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ وہاں پہلے ہدایت دینے والا نہ بھیجا جائے، جس کی تکذیب کرنے سے ہی وہ شہر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں یہاں دی جاتی ہے وہ محض دنیا کی متاع اور سنگار ہے، اور اللہ کے یہاں خیر اور باقی رہ جانے والا آرام ہے۔ مومن اور کافر ایک جیسا انجام نہیں دیکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ معبود کام نہ آئیں گے جن کو کفار پکارتے رہے ہیں۔ اس دن ان کو کوئی عذر اور حجت کام نہ دے گی، اور اللہ کو پورا پورا اختیار ہے۔ وہ جانتا ہے جو کافروں کے سینوں میں ہے یا جو ظاہر ہے، اور اللہ ہی تعریف کا سزاوار ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اگر وہ قیامت تک رات ہی رات یا دن ہی دن کو قائم رکھے تو کون ہے جو روک سکے؟ وہی اللہ ہے جس نے راحت کے لیے رات اور کسب معاش کے لیے دن بنایا، اور کوئی نہیں جو اس کا شریک ہو سکے۔ پھر اللہ سورۃ القصص میں قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی، اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے کہ ایک زور آور جماعت بھی مشکل سے ان خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی قوم نے اسے نصیحت کی کہ اے قارون، مال و متاع پر گھمنڈ نہ کر، اور آخرت کے لیے اللہ کے نام پر دیا کر۔ وہ کہتا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی ذاتی قابلیت سے حاصل کیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے۔ قارون ایک دن بڑی شان و شوکت سے باہر نکلا تو کچھ دنیا پرست لوگ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسا ہی حاصل ہوتا۔ لیکن اہل علم اور اہل بصیرت نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہتے ہو۔ آخرت کی نعمتیں کہیں بہتر ہیں ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ آخر خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دنسا دیا گیا اور کوئی نہ بچا سکا۔ دوسرے ہی دن وہی رشک کرنے والے دنیا پرست کہنے لگے، خیر ہوئی کہ ہم اس کی طرح نہ ہوئے، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ آخرت کی بلائی ان کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ نیکی والوں کو اس نیکی سے بہت گا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا صرف برائی کے برابر بدلہ ملے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے مکہ میں پھر آئیں گے اور فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے دور رہیں، وہ آپ کو حق سے نہیں روک سکیں گے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔